اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمیر متصلہ میں واحد مؤنث غائب سیکھیں گے، یعنی جو اٹیچ پروناؤنس کا جو سلسلہ شروع ہم نے کیا ہے اس میں سے آج ہم تھرڈ پرسن سنگولر فیمینائن کے بارے میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ فعل دراصل کام اور زمانے کا ایک کمبینیشن ہے، اور عربی میں ہر فعل دراصل ایک جملہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، نصرہ، ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی۔ یہاں سے ہم نے اپنے لیسنز کا آغاز کیا 3 زبر یا 2 زبر، یعنی جب 3 لیٹر روٹ ورڈ کے پہلے اور آخر پہ زبر ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے کیا، پھر الف کا اضافہ ان دو نے کیا، واو الف کا اضافہ ان سب نے کیا۔ یہ سب ہم دائیں طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اور پھر مؤنث کو دکھانے کے لیے عورت کی تا الف کا اضافہ اور نون نسوہ، اور پھر سامنے کی طرف ہم نے جو رائم سکیم سیٹ کی ہے، تا تما تم، آپ نے کیا، آپ دو نے کیا، آپ سب نے کیا۔ مؤنث میں کیا ہے، تے تما تن، آپ نے کیا، آپ دو نے کیا، آپ سب نے کیا۔ پھر ہم اپنی اور آئے اور ہم نے تو کہا، یعنی میں نے کیا، جیسے نصر تو میں نے مدد کی، اور نہ کے اضافے سے ہم نے کیا، نصر نہ ہم نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ جو متعدی فعل ہوتا ہے اس میں فاعل کے علاوہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ فاعل اور مفعول یہ دونوں اسما ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے جبکہ مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں اسما ہوتے ہیں، یہ یا تو ظاہر ہو سکتے ہیں یا ضمیر کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں وہ کیا ہے؟ فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا اور مفعول ظاہر ہوگا، یا اس کے الٹ فاعل ظاہر ہوگا اور مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ اور 2 صورتیں ایسے بنتی ہے کہ یہ دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں یا دونوں ظاہر ہوں۔ جیسے یہاں ہم نے اس مثال میں دیکھا، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی مثال، تو اللہ فاعل ہے اور مثلا مفعول ہے۔ حالت دیکھیں، یہ مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے۔ یہاں دیکھیں، خلقتا، آپ نے پیدا کیا، تو یہ آپ جو ہے اس میں پوشیدہ ہے، یعنی فاعل اس میں مستتر ہے ضمیر کی صورت میں، اور کسے پیدا کیا؟ ہو، اسے، یہ بھی ضمیر کی صورت میں ہے، لیکن یہ ضمیر یہاں پہ مینشن ہے، تو اس ضمیر کو ہم نے کیا کہا؟ ضمیر مستتر، اور اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر بارزہ۔ اب اس میں دیکھیں، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، تو یہاں پہ مفعول جو ہے ظاہر ہے، لیکن فاعل جو ہے ضمیر مستتر کی صورت میں اس میں ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب اس آخری مثال کو دیکھیے، فقد، یقیناً، البتہ، نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی، تو اللہ یہاں پہ فاعل ہے جو کہ ظاہر ہے، جبکہ مفعول یہاں ضمیر کی صورت میں موجود ہے، ضمیر بارزہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ ضمیر دراصل 2 قسموں میں ڈیوائیڈ کی جاتی ہے، ضمیر بارزہ اور ضمیر مستترہ۔ ضمیر بارزہ لکھی ہوتی ہے، سفکس ہوتی ہے یا پریفکس ہوتی ہے، جبکہ ضمیر مستتر ہڈن ہوتی ہے، یہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے، میننگ سے ان کا مفہوم نکالا جاتا ہے۔ جیسے خلقہ، خلقہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ اس نے پیدا کیا، تو یہ اس جو ہے یہ ضمیر ہے نا، ہی، تو یہ کہاں ہے؟ یہ چھپی ہے، ضمیر مستتر۔ اس کے برعکس ہم جس ضمیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ضمیر متصلہ، یہ کیا ہے؟ جو ہم سفکس کرتے ہیں، جو لاحقے کی صورت میں ہمیں اسم کے آخر میں، فعل کے آخر میں یا حرف کے آخر میں ملتی ہے، یہ لکھی ہوتی ہے، مینشنڈ ہوتی ہے، اور یہ 2 کام کرتی ہے۔ اسم کے ساتھ یہ پوزیشن دکھاتی ہے، جبکہ فعل کے ساتھ یہ مفعول کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں ہم اور ایک ضمیر بارزہ، یعنی جو لکھی ہوگی، کے بارے میں جانیں گے، جسے ہم ضمیر منفصلہ کہتے ہیں، جو ڈیٹیچڈ ہوتی ہے، فریلی ہوتی ہے، کوئی سفکس نہیں ہوتی، اور یہ پرسنل پروناؤن کو ریپریزنٹ کرتی ہے، یعنی اس شخص کو ریپریزنٹ کرتی ہے جس نے کہ وہ کام کیا ہے،
یا جس کے بارے میں کہ وہ بات بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں جو رائم سکیم سیٹ کی تھی وہ تھی ہو، ہما، ہم۔ ہو ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہم دو سے زیادہ کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہوتی ہے یہ یا تو ملکیت یعنی پوزیشن دکھاتی ہے یا یہ مفعول کے بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں، خلقتا آپ نے پیدا کیا، ہو اسے، جعلنا ہم نے بنایا، ہو اسے، منہ اس سے، اور یہاں پہ دیکھیں کتابہ اس کی کتاب۔ اسی طرح ہما کی کچھ مثالیں دیکھیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہما ان دو کو، یہاں پہ قاسما اس نے قسم کھائی، ہما ان دو سے، اور یہاں دیکھیں جنود لشکر، ہما ان دو کے لشکر، دیئر آرمیز، اور ہم کے ساتھ دیکھیں خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم انہیں، فیہم ان میں، یہاں دیکھیں فیہما ان دو میں، یہاں ہے فیہم ان سب میں، قلوبہم ان کے دل۔ ہما ہم میں ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی، جیسے قولا اس نے کہا، انا میں، خیرم بہتر ہوں، منہ اس سے، خلقتنی آپ نے پیدا کیا مجھے، من نارن آگ سے، وخلقتا اور آپ نے پیدا کیا ہو اسے، من تین۔ ہما کی جو مثالیں تھی، فَأَزَلَّ پس اس نے گمراہ کیا، ہما ان دو کو، لیکن آگے تھا شیطان، تو شیطان نے ان دو کو گمراہ کیا، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اس نے ان دونوں کو نکلوایا۔ اب یہاں دیکھیں ما نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہما ان دو کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ اب اس مثال میں دیکھیں وقوم نوح اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما جب، کذب الرسول اغرقنا ہم نے غرق کیا، ہم انہیں، وجعلنا اور ہم نے بنایا، ہم انہیں، للناس لوگوں کے لیے، آیا ایک نشانی، وَآتَدْنَا اور تیار کی، للظالمین ظالموں کے لیے، عذاباً علیما سخت شدید عذاب۔ پس جعل اس نے کر دیا، ہم انہیں، فجعلہم پس اس نے کر دیا انہیں، جزازن ریزہ ریزہ، الا کبیرن سوائے بڑے کے، لہم ان کے لیے، لعلہم تاکہ وہ سب، الیہ اس کی طرف، یرجعون لوٹیں۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر متصلہ میں واحد مؤنث غائب کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ضمائر متصلہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتے ہیں۔ تو اسم کے ساتھ یہ پوزیشن یعنی ملکیت دکھاتے ہیں، جبکہ فعل اور حرف کے ساتھ یہ عموماً مفعول کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ہا کے بارے میں جانیں گے۔ ہا ایک ایسا سفکس ہے جو سنگولر فیمینائن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کو دکھانے کے لیے ہم اپنی لیفٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر کو لیفٹ سائڈ کی طرف کھول کر دکھائیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ہا اسے، مددنا ہم نے پھیلایا، ہا اسے، فیہا اس میں، تو یہ تو تھا یہاں پہ فعل کے ساتھ، یہ بھی فعل کے ساتھ، اور یہ ہم نے حرف کے ساتھ دیکھا۔ اب یہاں پر کچھ مثالوں میں ہم اسے اسم کے ساتھ دیکھیں گے، جیسے بقلہا، بقلہا سبزی، ترکاری، اس کی سبزی، چونکہ عرب زمین کو مونس مانتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہر ہربس، اس کی سبزی، اس کی ترکاریاں، کثائہا اس کی ککڑی، ہر کیوکمبرز، فومہا اس کا انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے ہر گارلک اور ہر کارن، پھر لونہا ہر کلر، اس کا رنگ۔ آج کے اس لیسن میں اور ایک چیز جو نئی ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا جو ترجمہ ہر کے بجائے پھر اٹ سے ہوتا ہے، جیسے وی ڈسٹرائڈ ہر کے بجائے اٹ لکھتے ہیں، مدد نہا وی سیپریٹ اٹ، اسی طرح اٹس ہربس، اٹس کیوکمبرز، اٹس گارلک اور اٹس کلر۔ اٹ اور اٹس ریپرزینٹ کیا کرے گا؟ یہ دراصل اس مونس کی طرف اشارہ کرے گا جس کے بارے میں کی بات ہو رہی ہو۔
جیسے مثال کے طور پر دیکھیں زمین کے بارے میں سورہ بقرہ کی اس آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بکلہا کسائہا فومہا اور آگے ادسہا، تو اس کا ترجمہ ہر ہربس، ہر کیوکمبرز، ہر گارلک کے بجائے اٹس ہربس، اٹس کیوکمبرز، اٹس گارلک، اور اسی طرح اس گائے کے بارے میں ہر کلر کے بجائے اٹس کلر ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں کی طرف۔ پہلی آیت سورہ نمبر 11 کی آیت 64 ہے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، حاضی یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، لکم آیتن، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروہا، فذروہا، پس چھوڑ دو اسے چھوڑ دو، تاکل، کھاتی ہے، فی ارض اللہ، زمین میں، ولا تمسوہا، اور تم نہ چھوؤ اسے، بسوئن، کسی برے ارادے سے۔ تو یہ صالح علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے اس کی نشانی ہے، فذروہا، اسے چھوڑ دو، یہ کھاتی پھرے گی اس زمین میں جو کہ اللہ کی ہے، اور تم اسے کسی برے ارادے سے نہ چھوؤ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اکروہا، انہوں نے اسے کاٹ ڈالا، انہوں نے اس کی کونچیں، اس کے پٹھے کاٹ دیے، فقالا، پھر اس نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے کہا، تمتعو، لطف اٹھا لو، برت لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثت ایام، 3 دن تم عیش کرو اپنے گھروں میں۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 71 میں ہے، قولو، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت بالحق، تم لائے حق، تم اب ٹھیک بتانے لگے ہو، پس ذبحو، انہوں نے ذبح کیا، ہاں اسے، یعنی انہوں نے اس کو ذبح کیا، یعنی یہ وہ گائے ہے جو کہ بنی اسرائیل کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو پہلے کئی اعتراضات کے بعد فائنلی انہوں نے کیا کیا، فذبحوہا، انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادو، اور وہ نہیں دکھتے تھے، یفعلون، کہ وہ ایسا کریں گے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت 66 میں دیکھیں، فجعلناہا، پس ہم نے کر دیا اسے، نکالن، عبرت، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، ہم نے اسے عبرت بنایا، سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ نمبر 7 کی آیت 142 میں دیکھیں، اور وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، ثلاثین لیلتن، 30 رات کا، واتممناہا، اور ہم نے اسے پورا کیا، یعنی اس مدت کو، بعشرن، 10 سے، فتم میقات، تو مکمل ہو گئی مدت، ربہ، اس کے رب کی، 40 لیلتن، 40 رات۔ پہلے 30 رات کا وعدہ ہوا، پھر اسے بڑھایا، ایڈ کیا 10 سے، اور پھر 40 رات ہو گئی۔ سورہ نمبر 3 کی آیت 36 کو دیکھیں، فلما، پھر جب، وضعت، اس نے جنا، ہاں اسے، تو یہ ہمیں پتا چل رہا ہے یہیں سے، وضعت، ہاں اس نے جنا اسے، یعنی اس لڑکی کو، اگر ہوتا وضعت ہو، تو اس نے جنا اس لڑکے کو، فلما وضعتھا، جب اس نے جنا اس مونس کو، قولت، وہ بولی، رب، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعت، جنا، ہاں اسے، انسا، میں نے ایک لڑکی کو جنا۔ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 4 کو دیکھیں، اور کم، کتنے، من قریتن، بستیوں میں سے، اور کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا، ہم نے اسے ہلاک کیا، پس
جا ہا آیا اس کی طرف، کیا آیا آگے لکھا ہے بأسنا، فجاءہا بأسنا ہمارا عذاب آیا اس پر، بیاتن بیاتن یعنی رات کے وقت، آؤ یا ہم قائلون جب وہ قیلولہ کرتے تھے یا دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ اب اس آخری مثال کو دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 15 کی آیت 19 میں ہے والارض اور زمین مددناہا ہم نے اسے پھیلایا، تو یہاں ہا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ زمین کی طرف۔ کیا پتا چلا کہ زمین کو عرب جو ہے مونس مانتا ہے۔ والارض اور زمین مددناہا ہم نے اس کو پھیلایا، والقینا اور ہم نے رکھے فیہا اس میں رواسیا، رواسی پہاڑ کو کہتے ہیں، رواسیا پہاڑ رکھے، وانبتنا اور ہم نے اگائے فیہا اس میں، تو پھر سے فیہا زمین کی طرف، وانبتنا فیہا اور اس میں اگائے، من کل شیء ہر چیز میں سے، موزون موزون یعنی تناسب کے ساتھ، ود بیلنس۔ یہ ہمارے پاس فعل ماضی کی گردان ہے، جعل جعلا جعلو جعلت جعلتا جعلنا جعلت جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن جعلتو جعلنا۔ اگر ہم اس کے ساتھ آج اس کو ملا کے دیکھیں، جعلتہ میں نے بنایا اسے، جعلتہما میں نے بنایا ان دو کو، جعلتہم میں نے بنایا ان سب کو، جعلتها میں نے بنایا اسے یعنی اس مونس کو۔ اب اسما کے ساتھ دیکھتے ہیں، کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دو کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابہا اس کی کتاب یعنی اس لڑکی کی کتاب، اس مونس کی کتاب۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، کلبہ اس کا دل، کلبہما ان دو کا دل، کلبہم ان سب کا دل، کلبہا اس کا دل۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمیر متصلہ میں ہا کے بارے میں سیکھا۔ ہا کیا کرتا ہے؟ یہ واحد مونس غائب کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کو دکھانے کے لیے ہم اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کر سکتے ہیں، لیفٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر۔ تو ہم نے دیکھا اسم کے ساتھ یہ پوزیشن دکھاتا ہے، جیسے یہاں دیکھیں بقلہا اس کی سبزی یا ترکاری، کثائہا اس کی ککڑی، فومہا اس کا گندم یا اس کا گیہوں، لونہا اس کا رنگ۔ اور فعل کے ساتھ اہلکناہا ہم نے اسے ہلاک کیا، مددناہا ہم نے اسے پھیلایا، اور پھر حرف کے ساتھ فیہا اس میں۔ ہا کو لگانے سے ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا، اس کی، اس کے، اور فعل کے ساتھ اسے۔ اس کو انگلش میں ہم اٹ اور اٹس کے ساتھ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، جیسے یہاں کیا ہوگا؟ اہلکناہا وی ڈسٹرائڈ ہر یا وی ڈسٹرائڈ اٹ۔ اسی طرح مددناہا وی سپریڈ ہر اور وی سپریڈ اٹ۔ اسی طرح بقلہا اٹس ہربس، کسائہا اٹس کیوکمبرز، فومہا اٹس گارلک، لونہا اٹس کلر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔